کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 176۔ دنیا کا قیام گویا گھڑی بھر کا ہے۔ جب لوگ آخرت کی بے پایہ زندگی پر نظر ڈالیں گے اور اپنی ماضی کی زندگی جو دنیا میں بسر کی تھی دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ وہ ماضی کی زندگی اس مستقبل کی زندگی کے مقابل ایسی معلوم ہوگی جیسے دنیا ایک گھڑی۔ جو لوگ اولیاء خدا ہیں وہ اسی لیے تمنائے موت کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں وہ بے پناہ طولانی زندگی ہوتی ہے، جس میں طرح طرح کی راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ان پر نظر رکھ کر وہ اس دنیا کی نعمات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ان کے حصول کے لیے ایسے ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے جن سے آنے والی زندگی میں خلل پڑ جائے۔ مردوں کا قافلہ کب چلے گا؟ کشکول شیخ بہائی میں ہے کہ ہارون رشید کے ایک وزیر نے جناب بہلول کو قبرستان میں دیکھا۔ پوچھا، بہلول تم نے شہر اور لوگوں کو چھوڑ کر قبرستان کو مسکن کیوں بنایا ہے؟ جناب بہلول نے کہا، میں ایسی قوم کے پاس آیا ہوں کہ جو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ وہ نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ کسی پر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ وزیر نے پوچھا کہ یہ تم سے باتیں بھی کرتے ہیں؟ بہلول نے کہا، ہاں۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اے آرام کی زندگی سونے والو، یہاں کب سے ہو اور کب کوچ کرو گے، تو جواب دی، ہم آپ کے لوگوں کے انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ سب آ جائیں گے تو ہم سب اکٹھے یہاں سے آگے کی طرف کوچ کریں گے۔ ارشاد خداوندی سورہ واقعہ آیت نمبر 49۔ کہیے کہ بے شک اگلے اور پچھلے سب اکٹھا کیے جائیں گے مقررہ دن کے موقع پر۔ قرآن مجید دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس مادے جسمانی کا تصور پیش کر رہا ہے، جیسے عام طور پر مسلمان مانتے ہیں، نہ کہ صرف فلسفی قسم کی جزا و سزا جس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ سب کا ایک موقع پر اکٹھا ہونا بتاتا ہے، نہ کہ پوری عمر زمانے میں یکے بعد دیگر تناسخ وغیرہ کی صورت سے۔ خدا کرے ہم آخرت کی فکر کریں۔ قیامت اگرچہ دیر سے آئے گی لیکن بہت اچھی ہوگی۔ خدا کرے ہمارا دل دنیا سے سیر ہو جائے اور ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی باقی ماندہ زندگی میں اس کا تدارک کر سکیں۔ تشریح: محشر میں جب وہ سب لوگ جو آدم سے لے کر وقت قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے حاضر ہوں گے، اس وقت قدرت کی آواز آئے گی، بتاؤ آج کس کی خدائی ہے؟ تم دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں کر کے آئے ہو، اپنے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہ تھے، اب بتاؤ تمہاری حکومتیں کہاں گئیں؟ وہاں کس کی مجال ہوگی کہ زبان کھل سکے؟ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوگا۔ اس وقت خدا خود فرمائے گا، للہ والواحد القہار، آج اس خدا کی حکومت ہے جو ایک ہے اور جو تمام طاقتوں کو زیر کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کسی نے کیا ہوگا، خواہ چھوٹا سا کام ہو یا بڑا، سب کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا اتنی کثیر مخلوق کا حساب اتنی جلدی کیسے کرے گا؟ فرمایا، اس طرح جیسے ایک وقت میں سب کو روزی تقسیم کر دیتا ہے۔ قیامت کا دن معمولی دن نہ ہوگا، خدا اس کی سختی سے ہر بندہ مومن کو بچائے۔ لوگوں کے اضطراب کی یہ صورت ہوگی کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہوگا کہ کیا کریں۔ وہاں نہ کوئی کسی کا دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ دنیا کے سارے رشتے، تمام تعلقات قطع ہو جائیں گے۔ جن بتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے، پیروں اور مرشدوں سے سفارش کی امید تھی، وہ خود بے بسی کے
عالم میں کھڑے تھر تھرا رہے ہوں گے، وزیدہ نگاہوں سے بڑے خیال سے اگر کسی کو دیکھا ہوگا، یہ دل میں کسی برے خیال کو بسایا گا، وہ سب سامنے موجود ہوں گے۔ بھلا اللہ کے سامنے کون سی بات چھپنے والی ہوگی؟ خدا کے سوا جن بتوں کو، جنات کو، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے رہے تھے، اب وہ کہیں ڈھونڈنے سے ہاتھ نظر نہ آئیں گے، اور اگر مل بھی جائیں گے تو صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کب ان سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، ہم ان کی کیا مدد کریں جبکہ ہم خود ہی محتاج امداد ہیں۔ پھل اور میوہ جات یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ فیہا فاکہۃ، کہ جس میں میوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کی تخلیق اور اس میں زندگی گزارنے کا ذکر فرمایا اور ہم سب کو یاد دلایا کہ یہ سب تمام نعمتیں تمہارے لیے تو ہیں۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزاری کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے مزید غور و فکر کرنا زمین بن گئی۔ خالق لم یزل نے اس کو گہوارہ بنا دیا، پر آسائش کر دیا۔ اس کے بعد زمین پر زندگی گزارنے والوں کے لیے پھل میوہ جات پیدا کیے۔ ان پھلوں کی کئی قسمیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا موسم ہے، الگ الگ ذائقہ ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی پسند کا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ زمین اور پانی سے تمہیں لذیذ ترین میوے عطا کیے گئے اور ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ کیسی عجیب قدرت ہے کہ زمین ایک ہے اور پانی بھی ایک، لیکن مختلف موسموں کے لحاظ سے مختلف درختوں پر مختلف انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض ایسے میوے ہیں کہ ان کے مغز کھائے جاتے ہیں جیسے کہ بادام ہے، اور بعض کے نہیں کھائے جاتے جیسے کہ انار ہے۔ ان پھلوں میں طاقت بھی ہے، مزہ بھی، اور شفا بھی، اور علاج بھی، غذا بھی ہے، صحت افزا بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ طلاق آیہ نمبر 12۔ بہشت کی بہار، جنت کے میوے ہماری دنیا کے میووں کی طرح نہ ہوں گے۔ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے انار، انگور، کھجور کا ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ وہاں سے میووں کو یہاں کے میووں سے رنگ اور لذت میں کوئی نسبت نہ ہوگی۔ حدیث مبارک میں کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے ان کے اوصاف سنے ہوں گے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کے اوصاف کا خیال گزرا ہوگا۔ وہاں کی شراب بھی یہاں کسی شراب نہ ہوگی جو غلہ اور پھلوں کو سڑا کر بنائی جاتی ہے اور بدبودار ہوتی ہے۔ پینے والا نشے میں بے ہوش ہو جاتا ہے اور ناسزا حرکات کرنے لگتا ہے، اور جب اس کا نشہ اترتا ہے تو بدن ٹوٹنے لگتا ہے، درد سر ہونے لگتا ہے۔ جنت کی شراب ایک چشمے سے نکل کر نہر کی صورت میں آئے گی، پینے والوں کے لیے بہت مزیدار ہوگی۔ نہ اس میں نشہ ہوگا نہ خمار، بلکہ ایک ایسا سرور روحانی ہوگا جس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں۔ اگر جنت کی نعمتیں یہاں جیسی ہوں تو پھر وہ جنتی کیا ہوئی۔ شراب پینے والے کو خوبصورت لڑکے جام بھر بھر کر دیں گے اور جنتیوں کے گرد چکر لگاتے ہوں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ لڑکے کون ہوں گے۔ اکثر کا قول ہے کہ نیکوکار بندوں کے وہ لڑکے جو ایام طفلی میں مر گئے ہوں گے، انہیں خوبصورت بنا کر اس خدمت کے لیے مقرر کیا جائے گا، لیکن یہ بات کان کو نہیں لگتی۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تفسیر ہے کہ حوروں کی طرح یہ لڑکے بھی جنتی کی پیداوار ہوں گے۔ خدا نے ان کو اہل جنت کی خدمت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ ان کو غلمان کہتے ہیں۔ اہل جنت کی دلچسپی کے لیے جو عورتیں ہوں گی وہ بڑی حسین اور شرمیلی، بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، ان انڈوں کی طرح جن کو چھپا کر رکھا گیا ہو تاکہ صاف ستھری گرد غبار سے محفوظ رہیں۔ کنواری ہوں گی، کسی مرد نے ان کو چھوا تک نہ ہوگا۔ ان عورتوں کی شتر مرغ کے انڈے سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ وہ انہیں اپنے پروں میں چھپائے رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ ہر قسم کے گرد و غبار سے پاک صاف رہے۔ ان انڈوں کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے اور یہ رنگ جسم کے رنگوں میں سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ انگور کی مٹھاس اور کنو کی ترشی، آپ انگور کو کھا کر دیکھیں کہ وہ کس قدر میٹھا اور تسکین بخش ہے، پھر کنو مالٹے کو کھائیں تو اس کا ایک الگ ذائقہ ہے، اس میں ترشی بھی اور ہلکی ہلکی مٹھاس بھی۔ سوچنے کی بات یہ کہ میوہ جات کے مختلف رنگ اور ذائقے کس نے بنائے ہیں، ان حیرت انگیز تبدیلیوں کا مالک و خالق کون ہے؟ جواب صاف ظاہر ہے کہ ان تمام اشیاء کو مختلف انداز اور مختلف ذائقوں اور رنگوں میں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب نعمتیں انسانوں ہی کے لیے پیدا کی گئے ہیں۔ حق تو یہ کہ اس بابرکت ذات کے بے پایہ احسانات کے عوض شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہم خدا کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے
تاہم ہم پر فرض تو ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگیں، اس کی عظمت کے سامنے احساس عاجزی اور انکساری کریں۔ حدیث میں ہے حضرت رسول خدا جب بھی موسم کے لحاظ سے پہلے میوے کو دیکھتے تو اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے اور اس کو چومتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ جس طرح تو نے اس کا اول ہمیں زمانہ عافیت دکھلایا ہے، اسی طرح اس کا آخر بھی ہمیں زمانہ عافیت میں دکھلا دے۔ بہتر یہ کہ مومن جب انگور کے دانے کو کھانے لگے تو ایک ایک دانے پر شکر خداوندی بجا لائے اور اس کی لذتوں سے محظوظ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام انار کے دانوں کو کسی کپڑے یا برتن میں رکھ کر تناول فرماتے تھے۔ آپ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ انار کے دانے ضائع نہ ہوں۔ روایت میں کہ انار کا نور 40 دنوں تک مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اگر جمعے کے روز 2 انار کھا لے تو 80 دنوں تک نور مومن کے دل میں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ نور ایماندار شخص کے دل ہی میں جگہ پیدا کرے گا اور مومنی کو فائدہ دے گا۔ کافر اور منافق اس عظیم روشنی سے کسی طور پر استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دل ایک لحاظ سے تاریک ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ انگور طبعی نقطۂ نظر سے ڈاکٹر خالد محمود جنجوعہ لکھتے ہیں، انگور جس کو انگریزی زبان میں گریپس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر بطور میوے کے ہوا ہے اور جنت کا پھل ہے۔ اس کا تعلق فیملی ویٹیسی سے ہے۔ خشک حالت میں اس کا عام زبان میں سوگی، کشمش اور انگریزی زبان میں رائسن کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی سالانہ پیداوار تقریباً 65 ملین ٹن ہے۔ اس کی پیداوار کا 18% وائن بنانے کے کام آتا ہے، 13% تازہ کھانے کے کام آتا ہے اور باقی خشک حالت میں سوگی، کشمش کی شکل اور جوس کی صورت میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انگور اٹلی، فرانس اور اسپین میں ہوتا ہے جو کل دنیا کی پیداوار کا 40% ہے۔ ان ملکوں میں 90 لاکھ ہیکٹر علاقے میں انگور کاشت کیا جاتا ہے۔ کیلیفورنیا میں دنیا کی پیداوار کا 10% پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ایران میں انگور کا فی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ایران میں انگور کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ انگور کی 2 اقسام ہیں، یورپی اور شمالی امریکہ میں پیدا ہونے والے انگور ویٹس ویٹیفرا سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا میں 95% یہی انگور کاشت کیا جاتا ہے۔ اس انگور کی بیرونی جھلی موٹی جو اندر کے گودے سے اچھی طرح چپکی ہوئی ہوتی ہے اور ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ زیادہ تر انگور معتدل موسم میں پیدا ہوتا ہے اور میڈیٹرین قسم کی آب و ہوا میں پیدا ہوتا ہے، جیسا خشک گرمی اور معتدل سردی کا موسم ہوتا ہے۔ کچھ اقسام خاص کر وائن کے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور باقی سوگی کشمش بنانے کے لیے کاشت کی جاتی ہے یا پھر عام تازہ حالت میں کھانے کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ وائن بنانے میں کام آنے والے انگور کا برنٹ انگور کاربنٹ، سوگ ٹون، چارڈوے، پیناٹ نوئر، زینفینڈل، کیریگنین ہیں۔ کھانے والے انگور لمبے اور ذائقہ دار ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بھی دل کو اچھا لگتا ہے۔ اس میں امپیریئر اور ٹوکے شامل ہیں جو کہ سیاہی رنگ سرخ رنگ کے گچھوں کی شکل میں بیل پر لگے ہوتے ہیں۔ دوسرے کھانے والے انگوروں میں سبزی مائل سفید بغیر بیجوں کے جن کو انگریزی زبان میں پرلیڈی اور کالے رائے بر کہتے ہیں۔ زیادہ تر انگور بغیر بیج کے ہوتے ہیں اور خشک ہو کر نرم رہتے ہیں۔ سوگی کی بہترین قسم سندرخانی جس کو انگریزی زبان میں تھامس بغیر بیج، اس کے علاوہ گوری نیٹ اور مسکت الیگزینڈرا کی قسم ہوتی ہیں۔ شمالی امریکہ میں 2 قسم کے انگور پائے جاتے ہیں جن میں ویٹس لابرس اور ویٹی روڈن ڈی فولیا ہے۔ یہ دونوں اقسام وائن، جیلی اور جوس کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ویسے کھائے بھی جاتے ہیں۔ انگور میں پائے جانے والے کیمیائی مرکبات۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ انگور اور انگور پر مبنی دوسرے پروڈکٹ میں نمایاں طور پر امراض کو روکنے یا پھر اس کی شدت روکنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان امراض میں کینسر، دل کے امراض شامل ہیں۔ یہ خصوصیات نیفولک مرکبات کمپاؤنڈز کی وجہ سے ہیں۔ یہ پودوں کے
سیکنڈری مینابولائٹ کہلاتے ہیں جو انگور اور اس کی بنی ہوئی چیزوں میں پائی جاتی ہیں۔ خوشبو اور رنگت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، مثلاً انگور کا جوس اور وائن۔ فینولک مرکبات میں نیفولک ایسڈ، نیلیونول، نیلیون-3 اوکر ٹینن شامل ہیں۔ انگور میں پائے جانے والے مرکبات نیلیونیڈ، جس میں اینتھوسائنن، فلیوینول اور اونیل فیل-3 بہت ہی طاقتور وارنٹی تکسیدی خصوصیات کے حامل ہیں، اور یہ مرکبات انگور اور انگوروں پر مبنی اشیاء میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مرکبات انسانی جسم پر بائیوکیمیکل اور فارماکولوجیکل مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، جس میں اینٹی سوزش اور اینٹی الرجی سر فہرست ہیں۔ انگور میں پائے جانے والے فلیوینیڈ، جس میں کویسیٹن، کیمفیرول اور مائریسینٹن شامل ہیں۔ یہ مرکبات رسولی کی نشوونما کو روکتے ہیں۔ کیریٹن اور دوسرے پولینیفولک فلیوینیڈ وائن میں ایل ڈی ایل کی تکسیدی اور سائنوٹاکسی کو روکتے ہیں، اور ریڈ وائن میں ایل ڈی ایل کو کسی آکسیڈیشن سے محفوظ کرتے ہیں۔ پھلوں کو دھو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے۔ احادیث میں ہم سب کو حکم دیا گیا کہ پھلوں کو دھو کر کھائیں اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ بعض احادیث میں کہ جو شخص کھجور یا ایسا پھل کھائے جو رسول خدا کو پسند تھا، اس نیت تھی کی وجہ سے وہ پھل اس کو نقصان نہ دے گا۔ کھجور حضرت رسول خدا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کا پسندیدہ میوہ ہے۔ اس میں صحت بھی ہے، لذت بھی اور ثواب بھی ہے اور سنت بھی۔ قرآن مجید میں والنخل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر میوے پر ایک قسم کا زہر ہوتا ہے۔ جب میوہ تمہارے لیے لایا جائے تو پہلے اس کو دھلوا لو، پھر کھاؤ۔ سلیمان ابن جعفر سے منقول ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کے پاس تازہ خرمے بہت سے رکھے تھے، اور حضرت اہتمام کر کے شوق سے تناول فرما رہے تھے۔ حکم ہوا کہ اے سلمان میرے پاس آؤ اور تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں فدا ہو جاؤں، آپ نے بہت تناول فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والد ماجد، ان سب کو کھجور بے انتہا پسند تھی، اور مجھے بھی پسند ہے، اور جو لوگ ہم پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی پسند ہے، اس لیے کہ وہ ہماری طینت سے پیدا ہوتے ہیں۔ رہے ہمارے دشمن، ان کو شراب پسند ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 7 دانہ خرما اجوا کے نہار منہ کھا لیا کرے تو اسے کوئی زہر یا مرض یا سحر یا بھوت پلید ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میوہ کھائے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے تو وہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ کھجور روٹی، سالن، دوا اور میوہ ہے، اور کھجور کے درخت خاص کے غلافوں والے اکمام جمع کم کی ہے۔ کم کا معنی ہے غلاف، چونکہ کھجور کا درخت پردے میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پروان چڑھتا ہے، اس کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں، اور اس کا میوہ انتہائی میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی روٹی بھی ہے، سالن بھی، دوا بھی ہے اور پھل بھی۔ یہ بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ شریعت مقدسہ میں ہمیں حکم دیا گیا کہ سونے سے پہلے 7 دانے رطب کھجور کے ضرور کھائیں، اس سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور بلغم سے شفا ملتی ہے۔ کھجور کے طبی فوائد۔ سید صبی الزمان لکھتے ہیں کہ کھجور ایک مشہور میوہ ہے جو کہ امریکہ، ایشیائی ممالک اور مشرق وسطیٰ میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ شمالی افریقہ کھجور کا گھر ہے، جبکہ امریکہ میں کیلیفورنیا کی کھجوریں بڑی لذیذ اور مقبول ہیں۔ عرب ممالک میں عراق کی کھجوریں اپنے ذائقے اور مختلف قسموں کی وجہ سے بہترین مانی جاتی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں اس کے درخت عام پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کھجور ملتان، ڈیرہ غازی خان، لیا، ڈیرہ اسماعیل خان اور خیر پور کے علاقوں میں بکثرت ملتی ہے۔
کھجور کا درخت دنیا کے اکثر مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس درخت کی اہمیت کی انتہا یہ کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو مسلمان درخت قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نہایت صابر و شاکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والا درخت ہے۔ کھجور ہمارے نبی کی مرغوب اور پسندیدہ غذا رہی ہے۔ آپ نے تمام زندگی اس کو اپنے دسترخوان کی زینت بنایا ہے۔ آپ اس میوے کو بہت شوق اور رغبت سے استعمال فرماتے تھے، لہٰذا اس کی شفا بخشی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ آپ نے کھجور کے بارے میں چند اہم ارشادات فرمائے ہیں۔ یہ میوہ جسمانی قوت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور کا درخت اور کھجور ہوگی اس گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ روزہ افطار کرتے وقت کھجور استعمال کرنا سنت نبوی ہے۔ یہ موسم گرما میں پیدا ہونے والا صحرائی علاقے کا پھل ہے۔ کھجور کا درخت بنیادی طور پر گرم علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ان علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے جہاں پانی کم ملتا ہے۔ اس کے درخت کی بلندی 25 سے 35 میٹر ہوتی ہے، لیکن آج کل اس کے درخت کی چھوٹی قسم بھی کاشت کی جا رہی ہے۔ اس کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سر دھوپ کی وجہ سے آگ میں ہوتا ہے اور اس کے پاؤں یعنی درخت کی جڑیں پانی میں زمین کی گہرائی میں ہوتی ہیں، کیونکہ گرم علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح میدانی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ نیچی ہوتی ہے۔ اس لیے کھجور کے درخت کی جڑیں بڑی گہری اور لمبی ہوتی ہیں۔ یہ جڑیں زمین کے اندر سے اپنے لیے دور سے پانی اور توانائی حاصل کرتی ہیں۔ اس درخت کا پھل شدید گرمی میں کاشت کیا جاتا ہے، جو کہ گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ کھجور کے ایک درخت کی اوسط عمر 150 سال تک ہوتی ہے۔ تازہ کھجور کو عربی میں رطب ہندی، فارسی میں خرمائے ہندی کہتے ہیں، اور خشک کھجور یعنی چھوارے کو عربی میں خرمائے یا بس یا تمر کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں ڈیٹ کہتے ہیں۔ اس درخت کا پھل 2 سے 3 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پھل کا رنگ سیاہ و سرخی مائل اور سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے، اور دوسری کھجور کا رنگ گہرا زرد و قدرے سفیدی مائل ہوتا ہے۔ یہ تمام مزاج کے اعتبار سے گرم و خشک ہوتی ہے۔ کھجوروں کی بعض اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں گٹھلی نہیں ہوتی، اور بعض کھجوریں پکنے کے بعد چھوارے کی مانند خشک ہو جاتی ہیں، تو اس کو عرف عام میں چھوارا کہتے ہیں۔ یہ خشک ہو کر چھریرا اور سخت ہو جاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی سائز میں لمبی اور نہایت سخت ہوتی ہے۔ گٹھلی کے درمیان میں ایک لمبی اور قدرے گہری لائن ہوتی ہے۔ کھجور کو تازہ اور خشک دونوں حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ طبی افادیت: کھجور سب پھلوں میں سب سے زیادہ توانائی بخش میوہ ہے۔ اس میں شکر کی مقدار تمام پھلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جسم کو فربہ کرتی ہے، خون صالح پیدا کرتی ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے اور کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ انسانی جسم کو جس قدر حیاتین اور دیگر اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کھجور میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ بخار، تبدک اور چیچک کے امراض سے شفا یاب ہونے والے اشخاص کی کمزوری کو دور کرتی ہیں، کیونکہ کھجور میں فوری طور پر توانائی مہیا کرنے والے عناصر موجود ہیں۔ کھجور مثانی کی پتھری کو توڑ کر نکالنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی ہے، اور پھیپھڑوں کو توانائی بخشنے میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ بلغم کے اخراج میں مدد دیتی ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کی جڑ، پھل، گٹھلی اور گوند معالجاتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے درخت کی جڑوں کو جلا کر سفوف بنا لیں، اور سفوف لگانے سے ہر قسم کا جریان خون بند ہو جاتا ہے اور زخموں کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کے درخت سے ایک قسم کی گوند حاصل ہوتی ہے جو بیرونی چوٹوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ گوند استعمال کرنے سے آنتوں، گردوں اور پیشاب کی نالیوں کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اس گوند کو لگانے سے مٹی کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کے درخت کی شاخوں میں جس جگہ پھول لگتے ہیں وہاں کوپلوں سے پہلے یہ گاڑھا لیسدار خوشبودار رس جمع ہو جاتا ہے، جسے رس خرما کہتے ہیں، اور اس کا ذائقہ دودھ اور بادام جیسا ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے آنتیں مضبوط ہوتی ہیں، اسہال رک جاتے ہیں، سینے کے درد کو آرام آتا ہے، اگر تھوک میں خون آتا ہو تو وہ بند ہو جاتا ہے، حلق کی سوزش اور سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے، گردوں کی سوزش دور ہو جاتی ہے، اگر کوئی بھیڑ وغیرہ کاٹ لے تو یہ رس لگانے سے ورم ختم ہو جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کے تنے میں گھاؤ لگائیں تو ایک میٹھا اور خوشبودار رس نکلتا ہے۔ تازہ حالت میں یہ رس بہت لذیذ ہوتا ہے، مگر ایک دن گزرنے کے بعد اس میں
خمیر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ نشہ آور چیز بن جاتی ہے۔ خشک میووں میں کھجور کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے کیونکہ یہ جسم کے ہر حصے کے لیے یکساں طور پر مفید ہے، لہذا اس کے استعمال کرنے سے پہلے اس کے مزاج کی اصلاح کی سکنجین زیادہ مؤثر ہے۔ یہ سرکے کے ساتھ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ کھجور کے ذیلی اثرات کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ بادام اور خسخاس کا استعمال زیادہ مفید ہے۔ ایک بات کا ہمیشہ کے لیے خیال رکھیں کہ کھجور کو موسم سرما میں استعمال کریں اور ان کی کھانے کی مقدار 50 گرام سے زیادہ نہ ہو، اور شدید گرمی کے موسم میں مقدار 20 گرام سے زیادہ نہ ہو، اور شدید گرمی کے موسم میں یہ مقدار اور بھی کم استعمال کی جائے تو بہتر ہے۔ آشوب چشم کے زمانے میں کھجور کے استعمال سے مکمل طور پر پرہیز کریں، یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کھجور کا انگور، کشمش اور منقع کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ میوے کے ذکر کے بعد کھجور کا ذکر موجود ہے، آم کے بعد خاص کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف اقسام کے پھل میوہ جات خلق فرمائے، ان میں سے ایک کھجور ہے۔ غلافوں اور پردوں میں چھپا ہوا درخت، یہ درخت دوسرے درختوں کی نسبت زیادہ فعال، طاقتور ہے، مختلف جڑوں میں جڑا ہوا انتہائی پرکشش درخت۔ یہ درخت دوسرے درختوں کی نسبت اپنے اندر حیوانی زندگی زیادہ رکھتا ہے۔ بحار الانوار کی 14ویں جلد میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، آپ نے فرمایا، میں تمہیں کھجور کی بابت وصیت کرتا ہوں۔ کھجور ایک نعمت ہے۔ پروفیسر حکیم سید محمد اجمل لکھتے ہیں، قرآن کریم میں کھجور کا بیان 20 مرتبہ آیا ہے، احادیث میں بھی کئی مرتبہ کھجور کا ذکر موجود ہے۔ توریت اور انجیل میں کھجور کا ذکر 48 مقامات پر آیا ہے۔ کھجور کی قسموں کی طرح اس کی گٹھلیوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں الگ الگ ناموں سے کیا گیا ہے۔ سورہ حشر میں کھجور کی ایک نفیس قسم کو میوہ کہا گیا ہے، عربی میں اس کو نخل کہتے ہیں اور اس کے پھل کو ثمر کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو خرما کہتے ہیں۔ کھجور کی کاشت و پیداوار سعودی عرب میں مدینہ اور مکہ کے علاوہ مصر، ایران، عراق، افریقہ، امریکہ، افغانستان، عمان، کویت، مشرق وسطیٰ، پاکستان، بھارت، بنگال سمیت مغربی ہندوستان میں تا شمالی مشرقی افریقہ تک ہوتی ہے۔ کھجور کا درخت زیادہ تر گرم علاقوں میں ہوتا ہے اور انہی علاقوں میں پھل زیادہ لگتا ہے جہاں پانی کم ہو۔ کھجور کے فائدے۔ عربوں میں ایک کہاوت ہے کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی کھجور کے فوائد ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کھجور بلغم اور سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں کھانی مفید ہے۔ یہ مقوی دماغ ہے، یادداشت کو بڑھاتی ہے، مقوی قلب ہے اور بدن میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے، گردوں کو طاقت دیتی ہے۔ اس کی تکلیف دمہ، کھانسی، بخار، پیچش، کمزوری جگر، معدے کی خشکی، شکم ریہ اور خرابی ہضم میں مفید ہے۔ دافع قبض مقوی بائے، حاملہ عورتوں کے لیے سود مند ہے۔ امراض گردے مثانہ، پتا، امسا کو مفید ہے۔ کھجور کی جڑ یا پتوں کو پانی میں ابال کر کلیاں کرنا دانت کے درد کو دور کرتا ہے۔ کھجور کو لگے ہوئے پھول اگر پانی میں گھوٹ کر پیے جائیں تو اس سے معدے کو طاقت ہوتی ہے۔ یہ پانی اسہال بند کرتا ہے، حرارت کو تسکین دیتا ہے، معدے سے نکلنے والے خون کو بند کرتا ہے، اور اس کی گٹھلی جلا کر دانتوں پر ملی جائے تو منہ کے تعفن کو دور کرتی ہے، دانتوں سے میل اتارتی ہے، جہاں سے خون بہتا ہے اس کی راکھ لگانے سے بند ہو جاتا ہے، زخموں کو صاف کر دیتی ہے، اس کی گٹھلی دستوں کو بند کرتی ہے، بدن کو فربہ کرتی ہے، اور اس کے پیڑ کا اندر کا حصہ گودا پرانے سوزاک کو ختم کرتا ہے۔ کھجور انسان کے لیے بہترین مکمل غذا ہے اور ایک لاجواب ٹانک بھی ہے۔ اس کا استعمال انسان کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے، اور کھجور کو اگر بادام کے ہمراہ ملا کر کھایا جائے تو اس کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کے نر اور مادہ کی باہمی، جس طرح حیوانات میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اسی طرح کھجور کا درخت بھی نر و مادہ کی باہمی آمیزش سے وجود میں آتا ہے۔ اس فن کے ماہرین بخوبی جانتے ہیں کہ نر و مادہ کس طرح ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ کھجور کے درخت کے نر و مادہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ماہرین کی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ 10 قدموں کے فاصلے پر کھجور کے درخت ہیں۔ 6 مہینوں کے بعد دیکھا گیا کہ ان کی جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ مل چکی تھیں، کبھی کبھار ان کے سر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کبھی اس درخت کے پتے اور شاخیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔
کھجور کی اقسام اجوا، امبر، جنجوا، برنی، شلمی، اولا، ابرنی، ویشی، سبلک، بسرا، بسر، تلا، مطب، نصر، جمار، حسف، زاہدی، حلاوی، حیاتی، مضافاتی، فاطمی، حلبیہ، نقل، البابا، صفہ سمانی، خضریہ، حبل، لون اپنی خوبصورتی کی بنا پر کھجور کے باغات پرفریب منظر پیش کرتے ہیں۔ کھجور میں نر اور مادہ درخت ہوتے ہیں، ان دونوں کے پھلوں کے ذریعے ملاپ ہوتا ہے، تب ہی مادہ پودوں میں پھل آتے ہیں۔ ایک نر درخت کے پھول 100 مادہ درختوں کے لیے کافی سمجھے جاتے ہیں۔ کھجور کا درخت نخلستان کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس میں بہترین پھل اس وقت آتے ہیں جب اس کی جڑیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہوں اور اوپر کا حصہ دھوپ کی تمازت میں جھلس رہا ہو۔ کھجور کا درخت 50 سے 80 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کی عمر 200 سال تک ہوتی ہے، لیکن اچھے پھل کی پیداوار 100 سال تک بھی رہتی ہے۔ کھجور کا درخت دراز قد ہوتا ہے، لیکن اس کی جڑیں زمین کے اندر رہتی ہیں۔ عربوں میں خوشی کے موقع پر لوگ کھجور کی ٹہنیوں کو ہاتھ میں لے کر لہراتے ہیں۔ رسول خدا جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور مدینہ کے لوگوں کے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں تھیں۔ وہ لوگ دف بجا کر اپنی خوشی اور شادمانی کا اظہار کر رہے تھے۔